بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کیسے گم ہوئی تھی۔ کیا وہ کسی عورت کے عشق میں گم ہوئی تھی یا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش کی تھی؟ تو اس سب کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی حکومت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر مبنی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نسب یہودا ابن یعقوب سے ملتا ہے اور حضرت ابراہیم سے آگے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا تھا، ساتھ وسیع ملک کی سلطنت بھی نصیب فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، چرند پرند، شیاطین اور ہر قسم کے انواع و اقسام پر مبنی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی حکومت 750 سال ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے بھی نوازا تھا۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہواؤں پر بھی قابو رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا تخت بھی ہوا میں ہی اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ علیہ السلام کے خادم اور غلام تھے جو ہر حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں بھی یہی جنات ہی تھے جو بڑے بڑے پتھر اور سمندر سے موتی اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، جسے بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا تذکرہ کیا ہے اور مفسرین نے اس کی مختلف انداز میں تشریح اور وضاحت بھی کی ہے۔ تو ناظرین، ایک آراء کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو مسلط کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت بھی چھین لی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی جزیرہ میں واقع ایک شہر پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کا بادشاہ بہت ہی زیادہ نافرمان اور کافر تھا اور بہت زیادہ فتنہ فساد پھیلاتا تھا، جس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اس نے فوراً اپنے لشکر کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو فتح بھی نصیب فرمائی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی، جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور حضرت سلیمان نے ان سے نکاح بھی کر لیا۔ لیکن وہ عورت اپنے باپ کو نہیں بلاتی تھی، ہر وقت اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی۔ ایک دن ایک شیطان نے اس کی باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے اپنے باپ کی شکل دیکھی تو فوراً اس کی پوجا کرنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ ساری کنیزہ بھی ملکہ کے ساتھ مل کر اس بت کو پوجنے لگی۔ اس طرح محل میں چوری چھپے بتوں کی پوجا شروع ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھے کہ اس کے محل میں بت پرستی شروع ہوگی اور یہ کام 40 دن تک جاری رہا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر آصف برکیہ کو اس بات کا علم ہو گیا تو اس نے آپ علیہ السلام کو اس شرکیہ عمل کی خبر دی۔ آپ بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا اور اس عورت کو شہر سے در بدر کر کے سزا کے طور پر اپنے ملک سے نکال دیا اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس کی وساطت سے آپ ہر چیز پر حکومت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور جو اس میں نگینہ تھا وہ آسمان سے آیا تھا، جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کنندہ تھا۔ ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ علیہ السلام کی نبوت اور حکمت کی نشانی تھی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ اس انگوٹھی کے ذریعے آپ امور نبوت چلایا کرتے تھے۔ اس انگوٹھی کو آپ علیہ السلام نے کبھی بھی خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اسے اتارتے یا پھر جب اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے تب اتارا کرتے تھے اور اپنی سب سے قابل اعتبار اور بھروسہ مند خادمہ امینا کو یہ حوالے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن آپ علیہ السلام نے قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے اس انگوٹھی کو اپنی ملازمہ امینا کے سپرد کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شیطان اس انگوٹھی کو لینے امینا کے پاس آیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بنائی ہوئی تھی اور وہ انگوٹھی امینا سے لے لی۔ جیسے ہی انگوٹھی اس کے پاس آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اس شیطان کے پاس چلی گئی
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی جانتا پہچانتا نہ تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو کوئی بھی آپ کی بات کا یقین نہ کرتا، اور یہاں تک کہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگتے۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو آپ علیہ السلام تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے اور ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام روز اس کو مچھلیاں پکڑ کر دیتے اور وہ ماہی گیر روز کی 2 مچھلیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا کرتا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک اسی طرح چلتا رہا۔ مدت اتنی ہی تھی جتنی کہ آپ علیہ السلام کے محل میں بت پرستی کی ہوئی تھی۔ تو معزز ناظرین، آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان جس کا نام سخر تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت میں آپ علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کر رہا تھا، تو درباریوں نے اس کی عادات و اطوار سے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں لگتے۔ لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے سامنے تورات پڑھی جائے گی۔ اگر وہ شیطان ہوا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے تو فوراً اس چیز کو سمجھ جائیں گے۔ لہٰذا جب وہ شیطان تخت پر آ کر بیٹھا تو علماء نے تورات کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی تورات پڑھنی شروع ہوئی تو وہ شیطان فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں سے بھاگ گیا، اور جاتے جاتے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سمندر میں پھینک گیا تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی مل نہ سکے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ انگوٹھی ایک مچھلی نے نکل لی، اور وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جال کے اندر پھنس گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہی مچھلی اس ماہی گیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ جیسے ہی آپ اس مچھلی کو کاٹا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک انگوٹھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہنی تو تمام جنات و چرند پرند آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس کی کھوئی ہوئی سلطنت بادشاہت واپس دے دی، اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ خوبصورت دعا بھی کی جسے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا: اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت میسر کر جو میرے بعد کسی کو نہ ہو۔ یہ رائے حضرت ابن عباس بن مجابر، سعید بن جبیر اور ابن قتامہ کی ہے، اور ان تمام روایات کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے۔ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق یہ انگوٹھی بعد میں آنے والے نبیوں کو منتقل ہوتی رہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ انگوٹھی حضرت علی کو منتقل ہوئی تھی، اور آگے آپ کی اولاد کو یہ منتقل ہوئی۔ حسین بن موسیٰ بن جعفر کہتے ہیں کہ حضرت امام رضا علی کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو چاندی کی تھی اور بڑی باریک اور نازک تھی، اور میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ انگوٹھی سلیمان ابن داؤد کی ہے۔